تقوی ہی قرآن بتا رہا ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، تاکرات ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے ایونٹس آتے ہیں رمضان کے، وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ دوسری مشترک خصوصیت شفاعت ہے۔ رمضان میں بھی کہا گیا ہے نا روزے رکھو، ابھی ہمیں حفظہ نے بتایا کہ پورے روزے میں مغفرت ہو جاتی ہے ہمیں۔ ہمیں شفاعت کہتے ہیں سفارش کرنے، کسی کی آپ کو سفارش کر رہا ہو تو ہمارے ساتھ قرآن نے بھی ہماری سفارش کرنی ہے۔ جب ہم روزے قیامت کھڑے ہوں گے نا، قرآن بتائے گا کہ اس نے میرا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ کسی کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ اس کو سجا کر نہیں، اس کو پڑھ کر اور اس پہ عمل کر کے۔ قرآن ہماری حق میں گواہی دے گا۔ تو یہ جو ماہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم لوگوں نے اگر اپنی آنکھ، ناک، کان سب کا روزہ رکھا تو کیا یہ اذا گواہی نہیں دیں گے؟ یہ بھی دیں گے، یہ بھی ہماری سفارش کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ رمضان میں بھی ہماری شفاعت کرنی ہے اور قرآن نے بھی ہماری سفارش کرنی ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ان ٹچ رہا ہے، اس نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا۔ تیسری خصوصیت جو مشترک پائی جاتی ہے وہ قرب الہی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے قریب ہونا فیل کرتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں ہے کہ جب تمہارا دل کرے اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھ لو، اور جب تمہارا دل کرے اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھ لو۔ تو ہم اللہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے باتیں کرے، تو اللہ کی باتیں ہی تو ہیں یہ جو آیتیں ہیں، اللہ ہی تو ہمیں بتا رہا ہے، اللہ کی کلام ہی ہے جو ہمارے نبی پہ آیا تو ہمیں مل رہا ہے۔ اور اگر ہم اس مہینے میں پڑھ لیں جس میں ہم جس کا ہولی منتھ جو مقدس مہینہ ہے ہم لوگوں کے لیے، اگر ہم اس مہینے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب نہیں، ثواب در ثواب، ثواب در ثواب۔ روزے بھی آ رہے ہیں، رمضان بھی آ گیا، قرآن بھی پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو گیا۔ تو اگر ایک مہینہ ہم اس مہینے کو صرف اور صرف ڈیڈیکیٹ کر دیں اپنے لیے اور اللہ کے لیے، بس ہر چیز کو نکال دیں جو بیچ میں آئے، تو امیزنگ، بہت امیزنگ۔ تقویٰ سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا، اب تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کر دوں آپ کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ یہ تھا روزے والی آیت کا اینڈ تھا۔ زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جب روزہ آپ نے رکھ لیا، جو ہم نے کل بھی ڈسکشن کیا ہے، اس کو میں اگین تھوڑا سا ریکیپ کرتی ہوں کہ نہ آپ کھائیں گے، نہ آپ پیئیں گے، اور نہ آپ اپنی جنسی خواہشات کی طرف اس کا، اور آپ کا دھیان جاتا بھی نہیں ہے جب تک کہ آپ بہت ہی کوئی شیطان آپ کا کہتے ہیں نا روزوں میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو پھر ہم برے کام کیسے کرتے ہیں؟ پھر ہم جھوٹ کیسے بولنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم کیسے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر بھی تو ایک شیطان ہے نا، ہم خود بھی تو اس کو انوالو کر رہے ہیں، ہم ہر چیز تو شیطان کے سر پہ نہیں ڈال رہے ہیں نا۔ یہی روزہ رمضان کا مہینہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا یہ کتنا پیور ہے۔ ہم تو چلو 11 مہینے میں تو ایکسکیوز چل گئی کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیثوں میں آیا کہ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اب تو شیطان نہیں ہے، لیکن پھر ہم کیا، ہمارے اندر ہے، ہمارا اپنا نفس ہے جو ہم سے رکا نہیں جا رہا، روکا نہیں جا رہا۔ اب وہ شیطان نہیں ہے، اب ہم خود ہیں۔ تو ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ اپنی خواہشات کے لیے، جنسی خواہشات کے، جب تک کہ آپ بہت ہی جنگ حالت میں ہوتے ہو، جب آپ نیولی میرڈ ہوتے ہو تب آپ سے کنٹرول کرنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن ادروائز آپ کنٹرول کر سکتے ہو روزے سے۔ تو یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم شادی کر لو، لیکن اگر شادی نہیں کر سکتے کسی ریزن کی وجہ سے تو زیادہ روزے رکھو۔ روزے رکھنے سے آپ کے اندر جو ہے نا وہ تقویٰ آتا ہے، آپ کے اندر ایک نا سکون آتا ہے۔ جب بھوک پیاس لگ رہی ہے تو آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو آپ کی بھوک پیاس ہے، وہ پیٹ بھرا ہوگا تو پھر آپ کو باقی چیزیں بھی اچھی لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو تقویٰ والے ہوتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تقویٰ بھی تو وہی نا، اللہ کے ڈر سے ہم نے چیزیں چھوڑ دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی، اور جو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، تو اس لیے اس کو تقوی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کل بھی بہت تقوی پہ ڈسکس کی تھی، اور آج بھی ہمارا اب شفاعت پہ آتے ہیں۔ حضور، یہ اس کا ہاں رہ گیا ہے، میں نے کہا تھا نا غلطی ٹائپنگ کی ہو نا تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے، اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ بس دونوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں کوئی اپنے سے ایڈ کی ہوئی چیز نہیں، اور جس کو شک ہے وہ میں نے ساتھ میں نیچے حوالہ بھی لکھا ہے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ ریفرنس بہت مانگتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھ لیں جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کیسے روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا، اور کیسے قرآن ہمیں رات کو اس نے سونے سے روکا، مطلب اس کا یہ بن رہا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو رات کو زیادہ پڑھنا ہے، جو آج کل ہم تراویحوں کی شکل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قیام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تراویح ہم صرف سن رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ تراویحوں کو سمجھتے ہیں یا صرف ساؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں صرف ساؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، کیونکہ وہ اتنی اسپیڈ سے پڑھتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر بتائیں کہ قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، تو قرآن نے صرف روکنا نہیں ہے کہ سوئے نا، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، تلاوت کرو، پھر اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے، پھر وہ ہماری سفارش کریں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف کھڑے ہیں اور اس کے ساؤنڈ کو سن رہے ہیں اور
ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کیا ہے، یا اکثر آج کل فیشن ہوا ہوا ہے کہ گاڑی میں آیت لگا دیتے ہیں، یا صبح اٹھتے ہی آیت لگا کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ ڈرائنگ روم میں چل رہی ہوتی ہے اور ہم کچن میں ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ قرآن پاک لگائیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، ادروائز یہ اس کی بے ادبی ہے کہ آپ اس کو سن نہیں رہے، صرف آپ نے ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ تو آج کل کی ترقی ہے نا کہ ہمیں ریکارڈ کی ہوئی چیزیں مل رہی ہیں، لیکن آپ جسٹ امیجن کریں کہ آپ کے 3-4 بچے آپ نے بٹھائے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، مجھے سننا، اور وہ بچے اٹھ رہے ہیں، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ گیا ہے اور آپ پڑھی جا رہی ہیں۔ تو آپ سمجھانا چاہ رہی تھیں ان کو، لیکن کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا، تو اسی طرح ریکارڈنگ ہے، کہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس کو نان اسٹاپ گاڑی میں بھی لگا دیتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے۔ اب کہتے ہیں قرب الہی ہمیں کیسے ملتی ہے؟ خصوصیت قرب الہی وہ خصوصیت رمضان کی اور قرآن میں دونوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، وہ قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے ہمیں خاص قربت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اب رمضان میں دیکھیں، قرآن پاک کو بھی پڑھتے ہیں تو بھی ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں تو بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو بھی ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ہمیں اللہ تعالیٰ کے کی خوشی کے لیے اس کا قرب حاصل ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں روزے کا بدلہ خود دوں گا، اگر ہم وہ روزہ رکھتے ہوئے رمضان میں رکھ رہے ہیں، زبردست، پھر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور بھی زبردست، اور روزہ تو ہے ہی، تو صرف روزے کا ہی اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینا ہے، نہیں، ہمیں رمضان کے مہینے کا بھی ملے گا، ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یہ میرے الفاظ ایز اٹ از لوگوں کو بتا دیں، تو یہ وہ والے الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے تھرو ہم تک پہنچے ہیں، اور جو حدیث ہوتی ہے، حدیث پاک جب ہم نبی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ نبی پاک کے قول اور فعل ہوتے ہیں، وہ اپنے انہوں نے جو عمل کیے ہوتے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں، یا جو انہوں نے اپنے الفاظ بولے ہوتے ہیں ان کو حدیث نبی کی کہا جاتا ہے۔ جب حدیث قدسی آپ کہیں پہ بھی سنیں گی تو اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ ورڈز ہیں، تو یہ میں خود ہی روزے کا بدلہ دوں گا، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ روزہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مفہوم ہے، اکثر ہم نے پڑھا ہے، اور بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود دوں گا۔ اچھا، اب قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق حاصل ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں، آپ کہتے ہیں نا کہ رمضان کیوں امپورٹنٹ ہے اتنا، ابھی آپ کو اس کا بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن نسبتاً زیادہ، یعنی کہ وہ تلاوت قرآن کو زیادہ رکھتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا دورہ 2 دفعہ انہوں نے دورہ کروایا تھا رمضان میں۔ حضرت جبرائیل جب آتے تھے تو وہ دورہ کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریوائز کروانا، بار-بار پڑھاتے تھے آپ۔ تو 2 دفعہ پورے رمضان میں، کس میں؟ رمضان کے مہینے میں، کیا؟ قرآن پاک، کنہوں نے؟ حضرت جبرائیل نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آخر میں آتے ہیں تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا۔ تراویح کا جو ہے نا ایک علیحدہ سے میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ تراویح ہوتی کیا ہے، تاکہ آپ سب لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو بھی گائیڈ کریں اور سب کو بتائیں بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، کہ یعنی کہ تراویح کا جو ہمارے اوپر سٹارٹ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 1 یا 2 یا 3 دن کہتے ہیں مسجد میں جا کے تراویح پڑھائیں، تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آ کے جوائن کر لیا، تو انہوں نے اس ڈر سے کہ یہ ان پر فرض نہ ہو جائے، وہ نہیں آئے مسجد میں، تاکہ اب میری امت کو زیادہ مشکل میں نہ پیش آنا پڑے۔ تو پھر ہوا جب حضرت عمر کے زمانے میں، زمانہ خلافت میں، جب وہ مسجد میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ ڈفرینٹ ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی مسجد میں، اور وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر وہاں پہ تراویحوں کا کہ اب ہم اکٹھے ہو کے پڑھیں گے، اور وہ 4-4 کے وقفے سے، ٹھیک ہے نا، 4-5 ٹائم، ہر 4 تراویح پڑھی جاتی تھی، اور اس میں بریک آتا تھا، بیٹھتے تھے، اور جو تراویح کے اندر ٹاپک ڈسکس ہوا تھا اس پہ بحث کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے سناتے تھے، پانی پیتے تھے، ریسٹ کرتے تھے، پھر آگے 4 والی تراویحاں پڑھتے تھے، اور پھر ان کو سمجھتے تھے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 10 روزہ تراویحاں، 15 روزہ تراویحاں، 20 روزہ تراویحاں، اللہ اکبر! تو یہ جو ہے نا، یہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص یہ والی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آگے بتاتی ہوں میں آپ کو۔ اس مبارک ماہ کی ایک بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ بھی تمام صحیفے رمضان میں نازل ہوئے ہیں، جیسا کہ مسند احمد ایک کتاب ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصحف ابراہیمی اور تورات اور انجیل سب کا نزول رمضان میں ہوں۔ یہ مصحف ابراہیمی، یہ مصحف کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ کہہ لیں جو رسالے آتے ہیں نا،
قرآن پاک تو ایک بہت موٹی کتاب ہے ہمارے سامنے، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے اکثر رسالے دیکھے ہوں گے 8-10 پیجز کے، ان کو مصحف کہتے ہیں، اور وہ اب حضرت ابراہیم پہ اس طرح نزول ہوا کرتا تھا کہ وہ آیتیں آتی تھی چھوٹی چھوٹی سی یا لمبی لمبی آیتیں، کمپلیٹ قرآن تو ہمارے نبی بھی آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مصحف ابراہیم اور تورات اور انجیل، یہ سب سے پہلی ہماری آسمانی کتابیں، ان سب کا نزول جو ہے وہ رمضان میں ہوا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو بار بار رمضان کے بارے میں کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے رمضان مبارک کی رات میں نازل ہوا، اس کے ثبوت کہاں کہاں ملتا ہے؟ اب مجھے کوئی بتائے گا، میں نے اس کا نام سورۃ القدر ہے، قرآن قرآن کریم رمضان کی بابرکت رات میں اترا ہے، کون سنائے گا مجھے سورۃ القدر؟ میں نے یہاں نہیں لکھی ہے۔ جی باجی جان میں جی سناتی میں ہوں، سناؤں؟ فضیلت آپ سنائیں۔ جی فضیلت آپ کو۔ چلو سر آپ سنائیں، میرے حال ان کے پیچھے شور ہے نا۔ اچھا چلو۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ الفجر، بیوٹیفل، کتنی خوبصورت، پوری ایکسپلین کر دیا اس رات کو، اتنی خوبصورت ورڈز اور اتنی دل کو لگنے والی یہ صورت ہے، ایسے ٹچ کرتی ہے جا کے۔ تو یہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت آپ کی آیت نہیں، پوری صورت دے دی آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جو لوح محفوظ لوگ کہتے ہیں تختی کو، اور ایسی ایک تختی اللہ تعالیٰ نے اوپر محفوظ کی ہوئی جس میں قرآن پاک پہلے سے تھا، بس تھوڑا تھوڑا کر کے نا نازل ہوتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رمضان کی مبارک رات میں کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد آنا بند ہو گیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بہت، اور سورۃ القدر ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ نازل کی، اس کا پورا طریقہ سورۃ القدر میں مل رہا ہے ہمیں۔ پھر سورۃ الدخان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، یہ دیکھیں بے شک اس نے نازل کیا ہے، اس میں نازل کیا ہے، اس نے کس نے؟ ایک مبارک رات میں اس کو نازل کیا یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ قرآن پاک کی طرف، سورۃ دخان کی آیت ہے۔ ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ سورۃ البقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن کریم نازل ہو۔ یہ میں نے کچھ جتنی میری اسکرین پہ آ سکتی تھی میں نے آپ کو کچھ بتائی، ادروائز جگہ جگہ آپ کو نشانیاں ملتی ہیں کہ یہ رمضان کے مہینے میں۔ اب تھوڑا سا تعلق ہم پڑھتے جاتے ہیں، رمضان، قرآن اور انسان، پھر ہم آگے چلتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ ہم نے رمضان اور قرآن تو پڑھ لیا، اب انسان اور مسلمان کا تعلق کیا ہے؟ انسان کا شرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان جب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں ایک اشرف المخلوقات، ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو سب مخلوقات سے اشرف ہے، بلند ہے، اس کو نمایاں درجہ حاصل ہے۔ تو وہ ہم کب پائیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا من اسلم وجہہ اللہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم اپنا آپ کیوں اللہ کے سپرد نہیں کرتے؟ ہم نے کیوں اس کو دنیا کے جن میلوں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے؟ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، اور چلیں اس ایج میں کر لیں۔ ہمیں اگر جوانی میں اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، اگر ہدایت ہمیں اس ایج میں مل رہی ہے، ہم لیں، دل کھول کے لیں، اور ان بچوں پہ رشک کریں جو جوانی میں بیٹھ کے قرآن پاک سن رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور جو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت کر کے وہ اشرف المخلوقات کے درجے پہ ہیں۔ مسلمان اشرف المخلوقات کے اعزاز کے حصول کے ماہ رمضان المبارک ایک مسلمان کو ایک خاص قسم کا ماحول، روحانی کیفیت عطا کرتا ہے، جس کی بنا پر اس منزل کے حصول کے لیے اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ بنی بنائی چیزیں مل رہی ہیں ہمیں، روزہ رکھ لو، ایسے رکھ لو، رکھ لیا، کچھ بھی خود سے ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی، ہر چیز ہمارے سامنے لکھی ہوئی آ گئی ہے، اٹھاؤ، عمل پڑھو اور اس پہ عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ اور تلاوت قرآن پاک کی برکت اور تقوی والی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین، اور ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب دعا کریں اپنے لیے، میرے بچوں کے لیے، اور میرے میاں کی صحت کے لیے، اور آپ خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ چھوٹی سی ایفرٹ ہے، کوئی غلطی ہے تو پلیز اس کو معاف کر دیں، اور اگر کوئی کویسچن ہو